خبردار ماں باپ کے آگے جانے سے پہلے 4 باتوں کو کان کھول کے سن لے۔ ماں باپ کے سامنے یوں کر کے تو نے آنکھیں نہیں مٹکانی، ماں باپ کے سامنے یوں تو نے کندھے نہیں اٹھانے، ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے بات نہیں کرنی، ماں باپ تجھے تھپڑ مارے خبردار جھڑکی نہیں دینی، خبردار غصہ نہیں دکھانا، ماں باپ کی بات کا مسکرا کے جواب دینا۔ اگر ماں باپ کی بات پر چڑچڑائے گا، ماں باپ کو سینہ تان کے کھڑا ہو کے دکھائے گا، کندھے مٹکائے گا، ان کی باتوں پر آنکھیں گھور کے دکھائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، 10 سال تو میری اماں کو تقریباً 12 سال ہو گئے، ابا کو فوت ہوئے تقریباً 44 ہو گئے، باپ تو میں نے اتنی ہوش کوئی نہیں تھی میرے عزیزو، لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی ماں کے سرانے نہیں بیٹھے، کبھی ماں کے آگے پیٹھ نہیں کی، ماں باپ کے نخن کاٹنے کی، ماں باپ کو کھانا کھلانے کی سعادت، بلکہ جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت ملی، قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور ماں باپ کی وراثت کو سنبھال کے رکھا۔ اب تم کہو گے مکان سنبھال کے رکھا، دکان سنبھال کے رکھی، تم کہو گے ماں کے حصے کی زمین سنبھال کے رکھی، ہندوستان کے سونے کے کڑے چاندی کے رکھے، نہیں، میں نے اپنی اماں کی 3 چیزیں سنبھال کے رکھی۔ جس مصلے پہ نماز پڑھا کرتی تھی وہ جائے نماز سنبھال کے رکھا، جس ہاتھ سے تسبیح کے دانے پھیرا کرتی تھی وہ تسبیح سنبھال کے رکھی، جو لائلون کی جوتیاں پہنتی تھی وہ سنبھال کے رکھی۔ مولانا آج عبدالحنان کو عزت کس وجہ سے ملی، آج آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ جب بھی گھر جاتا تو الحمدللہ یہ کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ورنہ یہ چیزیں میرے سرانے پڑی ہوتی ہیں۔ شام کو جاتا ہوں، رات کو 2 4 بجے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنی جھولی میں ایک مرتبہ پھر اپنے سر کے اوپر رکھتا ہوں اور دعا کر کے کہتا ہوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ آج بھی یہ عرض کروں گا، عالم اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ، تقوی کے پہاڑ اپنی جگہ، خبردار شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، ماں کی بات کا جواب اترا کے نہ دیو، ورنہ جو اللہ اس سینے کے اندر علم حدیث دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ میرے بچوں تم بھی یہ خیال کرنا، کوشش کیا کرو دن میں 1 2 مرتبہ اپنے باپ کی خیر والی دعائیں لیا کرو۔ کائنات کے اندر میرے عزیزو نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، میرے عزیزو نبیوں کے بعد جس کی قبولیت پر علماء کا اتفاق ہے وہ باپ کی دعا ہے۔ نمازی اپنی جگہ، بے نمازی اپنی جگہ، دیندار اپنی جگہ، بے دین اپنی جگہ۔ فرمایا اے میرا بندہ، جب تیرے حق میں تیرا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو، یہ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر مجھے دکھاتا ہے، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کی غیرت کو حیا آنے لگ جاتا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے سفید بالوں کی حیا کرتا ہوں، جو مانگ رہا ہے اس کو مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دو۔ دعا کرایا کرو ماں باپ، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ اب یہ ٹھنڈی چھاں تمہیں کہیں لگتی نہیں، اے سی میں بھی ٹھنڈی چھاں نہیں لگتی، صبح کے وقت یہ ماں تجھے اچھی نہیں لگتی، دوپہر میں اس کی ٹھنڈی چھاں اچھی نہیں لگتی، مرنے کے بعد موٹر سائیکل کو اچھی لگی تجھے نہیں لگتی۔ کبھی کسی ماں کا جنازہ تم نے دیکھا ہوگا، اولاد کو بکھرتے دیکھا ہوگا، اولاد کو میرے عزیزو اللہ اکبر، اولاد کو بے یار و مددگار دیکھا ہوگا، میرے عزیزو سارے کہیں گے امی کہاں چلی گئی، امی تو نہ جاتی میں چلا جاتا، امی جی ہائے مجھے چھوڑ کے چلی گیا، مجھے بیٹا کون کہے گا، اماں کہتی اپنی سنا رہے میری بھی تو سن کے چلا جا، اماں تو مردہ ہو گئی، تو مر گئی، اماں تو گنگی ہو گئی، اماں تو بول نہیں سکتی، بتا تو کیا سنائے گی، اماں کہتی بیٹی سنانے کا وقت نہیں دکھانے کا وقت ہے، میری چرپائی کے سرانے دیکھ لے 4 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، پہلی عبارت یہ کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھے جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ بھائی آپس کے اندر بیٹھ کے خسر پسر کانا پھسی کر رہے ہیں، تینوں پتہ ہے میرا مکان بڑا چھوٹا ہے، تینوں پتہ ہے میرے 2 ہی کمرے ہیں، تجھے پتہ ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تجھے پتہ ہے میں بچوں کی ڈیوٹیاں نبھاؤں، تو میرے سے زیادہ کماتا ہے، تو زیادہ حقدار ہے ماں باپ کو لے جانے کا۔ یہ ایٹمی میزائل ہے، ڈرون حملہ ہے، ایسا حملہ فلسطین پر نہیں ہوتا اسرائیل کا جیسا اولاد کا ماں کی طرف ہوتا ہے۔ ادھر سے سنتے چو، کبھی بہنوں کے گھر، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر میرے عزیزو پھر رہی ہے۔ پھر میرے عزیزو جب جنازہ اٹھتا ہے تو قرآن خوانیاں کرا، کل خوانیاں کرا، تو تیجے ساتھے کرا، تو احسال ثواب کرا، تو پنکھے لگوا، تو بجلی کے میٹر کے بجلی کی بل ادا کرا،
गुजारा। वो तो एक ही जुमला कह के चली गई, कहती हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अब तेरी मर्जी, संगे मरमर बना, मार्बल बना। बेटे अल्लाह अकबर, आज तुझे कब्र पे मट्टी नजर आती है, उस वक्त माँ के कपड़ों पे गंदगी का दाग ही नजर नहीं आता था। अब तू कब्र मार्बल की बना दे, इससे में फायदा ही कोई नहीं है। बाबूजी इन छोटों को अपनी सोबत में बिठाओ। अगर ये तुम्हारी सोबत से नफरत करके किसी और की सोबत में बैठने लग गए, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर फालिज तुम्हारे घर में दौड़ता आएगा, हार्ट बीट दिल की दौड़ती आएगी, ब्लड प्रेशर तुम्हारे घर में दौड़ता आएगा, गुर्दों की खराबी दौड़ती आएगी, शुगर तुम्हारे घर में दौड़ती आएगी। मेरे अजीजों, जिस्मों का दर्द तुम्हारे घर में दौड़ता आएगा। हंसना चाहोगे हंस नहीं सकोगे, अच्छी बात सुनना चाहोगे सुन नहीं सकोगे, खुदा के घर में आने को दिल नहीं करेगा, कुरान पाक पढ़ने को दिल नहीं करेगा। नतीजा यही नतीजा कि तुमने अपनी औलाद को वक़्त देना छोड़ दिया। सुबह 7 बजे दुकानों पे जाते हो, रात को 12 बजे दुकान पर आते हो। तुम्हारी दुकान अटक के कोने कोने में मशहूर है, लेकिन औलाद का किरदार इतना मशकूक हो गया कि खानदान के अंदर सगी खाला भी से रिश्ता देने को तैयार कोई नहीं है। अगर कॉलेजों की तरबियत से, अगर मेरे अजीजों स्कूल के माहौलों से, अगर प्राइवेट गवर्नमेंट के स्कूलों से के माहौलों से अगर औलाद का किरदार संवरता, तो रब अकबर की कसम है कोई बाप मेरे अजीजों खंदम की गोलियां न खाता, कोई खुदकुशी न करता। ओ मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, इल्म तो मदरसों से मिलेगा, इल्म तो स्कूल कॉलेज से मिलेगा, किरदार औलाद को माँ बाप की गोद और तरबियत से मिलेगा। बहनें तरबियत क्या करती थी, बहनें तरबियत क्या करती थी, हर अदा में बिस्मिल्लाह शामिल हुआ करता था, हर लोरियों में अल्लाह का नाम आया करता था। मेरे अजीजों, किरदार माँ बनाया करती थी। जब भी निगाह पड़ा करती थी बच्चे को देख के माशाअल्लाह का करती थी, पैम्पर बदलते माशाअल्लाह, लंगोट बदलते का करती थी, बिस्मिल्लाह कह के सर में तेल लगाया करती थी, कानों में तेल टपकाने से पहले 2 दफा माथा चूमा करती थी, सुरमा लगाने से पहले अल्लाह अल्लाह का करती थी। उसके सीने पर गाने का बुलडोजर नहीं गिरता था, हाथ की थापियां कुरान की लोरियां अल्लाह अल्लाह करके आया करती थी। फिर सोने वाला माँ की गोद में दूध पीने वाला कभी अब्दुल कादिर जिलानी बनता था, कभी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बनता था, कभी मौलाना गुलामुल्लाह खां बनता था, कभी अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी बनता था, कभी यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह बनता था, कभी अमीर अजीमत हक नवाज बनता था, कभी साहबा पर फिदा होने वाला आजम तारिक बनता था। हाय माँ की गोदों को नजर लग गई, रब अकबर की कसम है, ओ जाओ 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 माँ की गोदों की नजर उतारो, रब अकबर की कसम, इन्होंने कुरान वाले पैदा करना छोड़ दिए, गाने वाले पैदा करना शुरू कर दिए। रब अकबर की कसम, नजर तवीज अपनी घर के लिए ना ले, बल्कि अपनी जिंदगी के किरदार के लिए ले। पता नहीं कौन बदनीयत आया तेरी जिंदगी के किरदार को नजर लगा के चला गया। 4 बच्चे एक बाप को पानी नहीं पिला सकते, वो बाप के जनाजे को कंधा दे के कुरान कैसे पढ़कर सुनाएंगे। कश्ती के साथ मल्लाह ना हो मेरे अजीजों, कश्ती के डूबने का, पानी के मौजों के हवाले होने का खतरा होता है। जब से तुम्हारे अलग-अलग रूम बन गए, बेटियों के कमरे अलहदा, बेटों के कमरे अलहदा, अम्मा अलहदा पड़ी, अब्बा अलहदा पड़ा है, अल्लाह ने दिलों के अंदर फाड़ पैदा कर दिया। कहाँ चला गया वो? एक कमरे में 4-4 चरपाइयां होती थी, बाप करवट बदलता औलाद को देख के दुआएं देता था, माँ की रात को आंख खुला करती थी, रब अकबर की कसम है प्यास लगा करती, पानी बाद में पिया करती थी, पहले अपने बच्चों को सोता देकर दामन उठा उठा के रो रो के दुआ किया करती थी। इतनी हविस माल की आ गई, इतनी हविस पैसे की आ गई। मर्द तो काम पर था, औरतों ने भी मर्दों से पहले घर से निकलना शुरू कर दिया। ये बच्चे तुमने किन के हवाले किए? अल्लाह अकबर। जो मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, अगर अगले घर से 5500 रुपए तनख्वाह मिले, तुम्हारे घर के 5000 की तनख्वाह पर लानत मार के चली जाएंगी, लानत भेजे के चली जाएंगी। ये तुम्हारे बच्चे की तरबियत करेगी, जो तुम्हारे बच्चे की प्लेट में से खा जाएगी, जो तुम्हारे बच्चे के कपड़े चोरी कर जाएगी। मैं सब मुलाजमों की बात नहीं करता, रब अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, तुम्हारा बच्चा रोएगा, इसका चुप कराने का अंदाज कुछ होगा। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, कपड़ों की मशीन नौकरानियों के हवाले कर दो, फर्श पोछा नौकरानियों के हवाले कर दो, बाथरूम ड्राइंग रूम मेरे अजीजों नौकरानियों के हवाले कर दो, स्त्री नौकरानियों के हवाले कर दो, झाड़ पूंछ एक नौकरानियों के हवाले करो, लेकिन किचन नौकरानियों के हवाले ना करो। खुदारा मर्द को खुद खाना पका के खिलाओ और अपने बच्चों को खुद खिलाओ। जब तुम्हारे बच्चे खाना खावे, स्कूल के अंदर उस्ताद किताबें पढ़ाएगा, घर के अंदर बाप बच्चा बेटे को खाना खिलाएगा। नहीं बेटे लुकमा छोटा ले, नहीं बेटे चबा चबा के खाओ, नहीं बेटे पानी पी ले, बेटे बस कर, लगता है तेरे साथ शैतान शामिल है, लगता है तूने खाने से पहले बिस्मिल्लाह
نگاہ نہیں پڑی. اے میرے بیٹے سب کچھ کھا لا لیکن طریقے سلیقے سے کھا. برتن ایسے صاف کرنا ہے, کھانا ایسے صاف کرنا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ نے علم کو اداروں میں رکھا لیکن کردار کو اللہ نے ماں باپ کی چھاؤں میں رکھا ہوا ہے. معذرت, جو آپ نے گھر میں وائی فائی لگائی ہے, اگر وہ وائی فائی آپ کو ساری دنیا کا گند ایک پھولوں کے گلدستے میں ڈال کے پیش کر رہی ہے تو اس خوشبو سے آپ کے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں, آپ کی بیٹی بھی متاثر ہو رہی ہے, آپ کی بیوی بھی متاثر ہو رہی ہے. ایک طرف درس قرآن آئے گا, نیچے درس حدیث آئے گا, ان دونوں کے درمیان میرا عزیزو فحش عریانی آ جائے گی. معذرت کے ساتھ جو یہ آپ پسندیدہ کھیل دیکھ رہے ہو وہ تو آپ کی کنواری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. آپ کو تو حلال لذت پوری کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے حق زوجیت میں جوڑ دیا. بیٹی کہاں دیوار میں سر مارے گی, بیٹا کہاں دیوار میں سر مارے گا. خدا را خدا را خدا را, وہ گھر زمین سے اٹھ گئے جن گھر میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد درود شریف کا ختم ہوا کرتا تھا, وہ گھر کہاں چلے گئے. بچے جب ماں باپ کو سورہ ملک سنایا کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے. جب تیرے میرے گھر سے نعتوں کی آواز آیا کرتی تھی وہ کہاں چلے گئے. جب تیرے میرے گھر کے اندر مصنوعی سپیکر بنا کر بچے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, جب ساری چیزیں آہستہ آہستہ نظروں سے چلی گئی, اللہ اکبر, چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں باپ کا بستر بچھایا کرتی تھی, اتنا پیارا تھا, باپ ماں بچیوں کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے. کہاں چلے گئے وہ, ایک ٹافی کو دانتوں میں توڑ کر 4 بھائیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. کہاں چلے گئے وہ, ایک آلو کو 4 ٹکڑے کر کے ساری بہنوں کو کھلایا جاتا تھا. کہاں چلا گیا وہ, ایک روٹی میں سے 4 ٹکڑے کر کے سب کو بانٹا جاتا تھا. اللہ اکبر, کہاں چلے گئے وہ راز کہ اپنے حصے کی بوٹیاں بہنوں کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. کہاں چلا گیا وہ پیار, بھائی کے اترے ہوئے کپڑے بھائی پہن لیا کرتا تھا. پھر جب گھروں کی منظر دیکھا, ایک بھائی دوسرے سے 10 سال ہو گئے بات نہیں کرتا, ایک بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا, بہنوں کی جہیز کے لیے بھائی نے یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر یہ سارے رونا والا منظر دیکھ کر, یہ تباہی والا منظر دیکھ کر پھر لوگوں مجھے اس مجمع میں کہنا پڑا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, بجھ گئے سارے چراغ. پڑوسیوں کا خیال تو دور کی بات ہے, کوئی اپنے کے درد کو بٹانے والا بھائی تڑپ رہا ہوتا ہے. میرے عزیزو, دوسرا بھائی اپنے زکوٰۃ کے پیسے دینے کو بھی تیار, زکوٰۃ تو لگ دی کوئی نہیں, میرے عزیزو عطیات کے پیسوں میں بھی دوسرا بھائی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اگر ایک بھائی پر زوال آیا لوگ کہیں گے یار وہ ایک تیرا سگا بھائی ہے, کہنا ذرا ہون دے ذرا انہوں بھرا دے احساس ہون دے. جب پیسے کا معیار بھائیوں کا احساس دلوانے لگ جائے تو سمجھ لو محبتوں کے جنازے نکل گئے, نفرتوں کا گلشن آباد ہو گیا ہے. او لوگو, بہنیں دروازوں سے روتی ہوئی چلی جائیں, سن لو میرے بھائیوں, سن لو میرے بھائیوں. مولانا ہمارے گھر میں تشریف لائے, سیپریٹ کمرہ ہے, مولانا ہمارے گھر میں تشریف لائے, ایسی لگا ہوا ہے. ولی صاحب آپ قدم رکھیں گے بھاگ لگ جائیں گے. عبدالحنان جا کے بیٹھ گئے, دودھ آ گیا, حضرت شوگر تو نہیں ہے, آپ کو بغیر شوگر کے دیں, شہد ڈال دیں. میں نے شیشی پکڑی, میں نے کہا میاں تیرے پاس شہد کہاں سے آیا, اٹک سے. کہنے لگا نہیں ماشاءاللہ میرے پاس زری زمین ہے. اللہ اکبر, وہاں 2-4 درختوں پر مکھی ہوئی ہے, بڑا شہد ہے, 8-10 بوتلیں آ جاتی ہیں. آپ جیسوں کو تحفہ دیتے ہیں, آپ کھاتے ہو, میں سکون مل جاتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہو, تقریریں کرتے ہو, سکون مل جاتا ہے. بابو عبدالحنان کوشش کرنا, اللہ اکبر, یہ شہد اپنے حلق کے اندر نہ اتار لینا ورنہ تیرے اندر کے نور کو اجاڑ کے رکھ دے گا. پہلے پوچھ میاں بہنیں ہیں کہاں ہیں, پھوپیاں ہیں کہاں ہیں, تیرے ابا نے تیری بہنوں کو حصہ دیا تھا کہ نہیں, کیا یہ شہد ان کے حصے کا تھا کہ نہیں, بتا. شادی بہن کی کب ہوئی, بہن کی شادی 2006 میں ہوئی, یہ 2024 چل رہا ہے, ابا زندہ ہے, کہنا جی وہ تو 4 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے, 2024 چل رہا ہے, 6 میں بہن کی شادی ہوئی, 18 سال ہو گئے, زمین کا ٹھیکہ آتا ہے, بہن کو حصہ دیا, کہ نہیں, اللہ اکبر, ابھی تو بہن کو حصہ دوں گا. سن لو, میں مفتی کوئی نہیں لیکن فتویٰ دے رہا ہوں, بہن کا حصہ کھیت میں شامل ہو, اس کھیت کے درخت پہ مکھی آ کے بیٹھے اور وہ مکھی شہد بنائے, وہ شہد بہن کے منہ میں نہیں جاتا, عبدالحنان کھائے گا, حرام ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اپنی مسجد کے استاد کو بعد میں دینا, مولوی صاحب کو بعد میں دینا, عبدالحنان کو دودھ میں ڈال کے بعد میں دینا, پہلے بہن کے دروازے پر پہنچا کے آ. 20 سال کے بعد بہن کو حصہ دیا, جو 20 سال تک گھر میں زمین کا ٹھیکہ آتا رہا, دکانوں کا کرایہ آتا رہا, جب تک اس میں سے حصہ نہیں دے گا اللہ کی قسم دینے والے تیری جان نہیں چھوٹے گی. ایسی مسئلہ. باپ ہمارے جانے پہلے کیا کرنا چاہیے, حصہ بانٹے, قرآن خوانیاں کریں. آؤ قرآن خوانی سے زیادہ
आओ मस्जिदों के अंदर पैसा देने से ज्यादा मदरसों के अंदर पैसा देने, बेवा औरतों की बच्चियों की शादी में ज़कात के पैसे देने से ज्यादा आओ मैं बाप को ज्यादा सवाब पहुंचाने वाली, ज्यादा सुकून पहुंचाने वाली तुम्हें तरतीब ना बतलाऊं। सबसे पहले मेरे अजीजों, अब्बा जान पाकिस्तान में पैदा नहीं हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में आके फोत हुए। 70 साल मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते रहे, 10 साल बिस्तर पे लगे रहे, नमाज ना पढ़ सके। आखिरी 2 साल तो नमाज का होश नहीं रहा। अगर बाप करोड़ों की जायदाद छोड़ के गया तो हर नमाज का फिदिया बाप की जायदाद में से देना पड़ेगा। जितने रमजान के रोजे छोड़ के गया फिदिया देना पड़ेगा। उसके बाद माँ का हक महर अगर 500 रुपए भी था, 32 रुपए भी थे, देना पड़ेंगे। उसके बाद अब्बा जान के ऊपर जितना कर्जा था वो कर्जा उसी जायदाद में से देना पड़ेगा। फिर जो पैसा बचा शरीयत के मुताबिक, विरासत के हुकूक के मुताबिक बहन भाइयों माँ में तकसीम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तेरी मर्जी, तू सारा लुटा दे, 1 रुपया लुटा दे। रब्बे अकबर की कसम है, जा 20 कुरान पढ़ के जा। अब्बा को बाप को कब्र में इतना सुकून नहीं होगा जितना वारिसों को हक अदा करने से खुदा की कसम अकेले जहान में तेरे अब्बा को सुकून मिल जाएगा। ये भी तो सीरत है। खुदा के वास्ते उलमाए किराम से अर्ज करूंगा, 4 जुमों में से 1 जुमा विरासत पे बयान फरमाया करें। बेटियों का कितना हक है, माँ को कितना हक है। ये इंडिया के एक मौलाना साहब, उनके अब्बा जान का इंतकाल हुआ, सारे चघाड़े थे, अब्बा मर गया, यतीम हो गए। घरवाली कह रही थी बेवा हो गई, बेवा हो गई। उस मर्द कलंदर ने सबसे पहले घर की बत्तियां बुझा दी, पंखा बंद कर दिया, वाटर पंप में पानी वाली मोटर बंद कर दी। सारे मोहल्ले वाले कहने लगे अब्बा जान की वफात का इस मौली साहब के दिमाग के ऊपर असर हो गया। फरमाएंगे अल्लाह की कसम कोई मेरे पर असर नहीं हुआ, मैंने अपने बाप की कब्र को हल्का करने के लिए काम किया। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, जब तक अब्बा जिंदा था ये सारा मकान जहान अब्बा की मिल्कियत थी। अब्बा जान फौत हो गए, अब अब्बा जान जब जिंदा थे तो अब्बा जान अपने खर्चे में से बिजली का बिल अदा करते थे, हम भाइयों को कोई परेशानी नहीं थी। अब अब्बा जान मर गए, अब इसमें से 1 रुपया भी बाप का नहीं रहा, सारा बहन भाइयों का मिल्कियत हो गया। अब ईमानदारी से बतलाओ, हमने विरासत तकसीम कोई नहीं, हमने विरासत तकसीम नहीं की, हमने अभी तक किसी एक दूसरे से इजाजत नहीं ली। 3-4 दिन पंखे चलेंगे, 3-4 दिन बिजली चलेगी, मोटरें चलेंगी, घर के कंदों में से रोग आटा बना आटे की रोटियां खाएंगे। इतना बड़ा वसेब आएगा। अब ये अकेला अब्बे का नहीं रहा, अकेला अम्मा का नहीं रहा, सारे बहन भाइयों का हो गया। जब तक सारे मुश्तरका इन 4 दिन की बिजली के बिल की इजाजत नहीं दोगे, 4 दिन के मेहमानों के खाने का खर्चा नहीं उठाओगे, रब्बे अकबर की कसम घर के अंदर एक बल्ब भी नहीं जलेगा। क्योंकि अब ये बाप की मिल्कियत नहीं रही, अब औलाद के हिस्से के अंदर आ गया। सारा घराना रो रो के बेटे के माथे पर बोझ दे रहा था और कहता था कुरान कल पढ़ेंगे, बख्शिश की दुआ परसों करेंगे। पता नहीं अब्बे का इतनी देर में क्या हाल होगा, लेकिन इस वक्त जो तूने इंसाफ का तराजू कायम किया, हमें उम्मीद है हमारा बाप कब्र में नहीं लेटा बल्कि जन्नत के बाला खानों में लेटा हुआ है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, हकदार का हक अदा करो, अल्लाह के वास्ते हकदार का हक अदा करो। अस्सलात आखिरी वक्त के अल्फाज हैं, अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगों, नमाज ना छोड़ना और अपने मातहतों से बेहतर सलूक करना। तुम्हारे मातहतों में तुम्हारे बच्चे आ गए, तुम्हारे मातहतों में तुम्हारी बीवी आ गई। बताओ मुलाजमों को तो बेहतर सलूक कर रहे हो, मुलाजमों को तो बर्तन में जो घर से टिफिन में खाना आया, मुलाजमों को तो साथ बिठा के खिला रहे हो। कभी क्या या अल्लाह ज़र्फ़ी अपनी बीवी के साथ दिखाई है? अगर बीवी को साथ बिठा के खिलाओगे तो माँ मेरे अजीजों लाहौल पड़ेगी, अब्बा जान इस्तग़फ़ार पड़ेगा, भाई बहन कहेंगे हमारी भाई पे किसी ने तावीज करा दिए। रब्बे अकबर की कसम है, ये तावीज नहीं बल्कि सोने सरकार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा मेरी फरमाती हैं, जिनका नाम सिद्दीका, आयशा सिद्दीका, नबी की अंदलीपा, अफीफा मुनज़्ज़ा ताहिरा। अम्मा फरमाती है जो हालत नापाकी में वो करती थी, अल्लाह के नबी ने मेरे से कभी किरात ना फरमाई, अल्लाह के नबी ने मेरे से कभी घिन ना फरमाया। अल्लाह के नबी मुझे अपने साथ बिठा के खिलाया करते, अल्लाह के नबी मुझे अपने बिस्तर पे बिठा के खिलाया करते, अल्लाह के नबी जिस बर्तन में मैं पानी पीती हूँ उसी पानी से पानी पिया करते। ओ लोगों, रब्बे अकबर की कसम है, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह का नबी मस्जिद बनाने का तरीका नहीं बतला के गया बल्कि घर बसाने का तरीका बतला के गया है। टाइम है तो सुना दूं थोड़ा शोर है, थके तो मैं मेरे से सारी हैं, 5-7 मिनट और सुन लो। आओ कुरान पाक पढ़े, आओ कुरान की बातें करें। अगर आप मेरे समेत मैं भी मोहताज हूं, अगर अमल करेंगे तो कुरान की बातें करें। करोगे अमल भाई? सारे कहो इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। अब सुनो 18वें पारे में मेरे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं,
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ او لوگو، او ایمان والو، تم سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے الفاظوں کی عکاسی بتا رہی کہ آپ ایمان والے، آپ مسلمان ہیں۔ قرآن میرے عزیزوں غیروں سے تو بات ہی نہیں کرتا، کافر و مشرکوں تو کندل کارتا ہے، لیکن ایمان والوں کو پیار سے بات کرتا ہے۔ او لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، اب تم سارے جاؤ گے اپنے گھروں میں جاؤ گے، خبردار بے دھڑک نہ گھس جانا، خبردار دوڑتے نہ گھس جانا، بلکہ دروازے پر اپنی شناخت کروانا، اپنی آواز سے، اپنی نگاہ سے، اپنے اشاروں سے، اپنی گفتگو سے کھنگورا مارنا تاکہ تمہارے کھنگورے سے سمجھ جائے بیٹی باپ آ رہا ہے، بیوی سمجھے غیرت والا شوہر آ رہا ہے، ماں سمجھے میرا حیا والا پتر آ رہا ہے، بہن سمجھے میرا عزتوں والا بھائی آ رہا ہے۔ کھنگورا مارنا یا لاٹھی تمہارے پاس ہو دروازے پہ مار دینا، یا کسی گھر کے چھوٹے بچے کا نام لے دینا، محمد انس محمد انس، تاکہ اندر والی سمجھے غیرت والا باپ آ گیا۔ گھر کے اندر آزادی کا ماحول ہے، سروں پہ دوپٹہ کوئی نہیں ہوگا، کھلے گلے ہوں گے، چوڑے گلے کھلے ہوں گے، اندر باہر میرے عزیزو ظاہر ہو رہا ہوگا تمہاری للکار سے، تمہارے لاگ سے، تمہاری گھنٹی سے۔ اللہ غیرت والوں کو غیرت والا خطاب کر رہا ہے، فرمایا جب اپنے گھر میں جاؤ، جانے سے پہلے اندر آواز دے کے جایا کرو، تاکہ غیرت والی تمہاری بیٹیاں اپنے سینے کو ڈھانک لیں، تمہاری بہنیں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیں۔ یہ نہ ہو باپ کی نگاہ بیٹیوں کے سروں پہ پڑ گئی، سینے پہ پڑ گئی، تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ ٹروزر، یہ چڈے، یہ کچھے حرام ہے، اللہ کی قسم حرام ہے۔ چل تیری بہن کے سامنے، معاف کریے میرے بھائی، مجھے معاف کریو، میں پھر معاف، اگر کوئی تمہاری بہن کے سامنے اتنا سنیکر پہن کے کھڑا ہو جائے، تمہاری غیرت کہاں جائے گی؟ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاؤ گے۔ کوئی تمہاری بہن کے سامنے گھٹنوں سے اوپر کچھا پہن کے آئے، ننگا ہو کے آئے، او میرے لاڈلو، عورت کے سر سے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا ستر ہے، پردہ ہے، کھلا نہیں رکھ سکتی، لیکن مرد کا گھٹنوں کے نیچے سے لے کر پنڈلیوں کے اوپر، گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف کے یہ سنڈی کے اوپر تک یہ ستر میرے عزیزو فرض ہے چھپانا۔ ننگا تھوڑا سا کرو گے، ناف دکھاؤ گے، گوڈے دکھاؤ گے، غیروں کے لیے حرام ہے، اپنوں کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے عزیزو۔ گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ۔ گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ۔ پھر بازار میں کیوں ننگے نہیں ہوتے؟ دکانوں پہ ننگے کیوں نہیں ہوتے؟ شادی بیاہ میں ننگے کیوں ہوتے ہو؟ چار بہنوں کا اکلوتا بھائی، چار غیرت مند بہنوں کے سامنے ننگا ہو کے پڑا ہے، ٹانگے پسار کے پڑا ہوا ہے، کچھا پہن کے قمیض اتار کے پڑا ہوا ہے۔ اگر تیری نگاہ حیا والے حصے پہ جاتی ہے تو بہن بھی تو اسی آٹے کی روٹی کھاتی ہے، بہن بھی تو اسی مٹی سے بنی ہے۔ خدا را اور رات کو سونے والوں کم سے کم بنیان پہن کے سویا کرو، اور اتنا کھلا لباس پہنا کرو، مرد بھی عورتیں بھی، کہ تمہارے حیا والے حصے پر تمہارے بہن بھائیوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سیرت ہے۔ اگر میرے عزیزو گنجائش ہوتی تو اللہ کا پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے دروازے کا، اپنے گھر کی دیوار کا اپنے ہاتھوں سے رات کے وقت سوراخ بندنا فرماتے۔ حجرے مبارک میں آنے لگے مسجد سے تو اما عائشہ کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی آواز حجرے سے باہر آ رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا پردہ ڈلا ہوا، دروازے کے کواڑ بند ہے۔ پاک پیغمبر نے دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ حیا والے نبی نے حیا دکھائی، یوں کر کے دیوار پہ ہاتھ پھیرا، دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا۔ آپ نے کان لگایا، اس دیوار کے سوراخ میں سے مائی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اندر نہ گئے، جا کے اما عائشہ کو روکا نہیں، آپ نے گلی میں سے مٹی کا ڈلا تلاش کیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے پیسا، پانی منگوا کر گارا بنایا، پھر اس سوراخ کو بند کر کے لپائی کر دی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا عائشہ بے شک تو مومنوں کی ماں ہے، لیکن محمد کا غیرت والا دین تیرے بیٹوں کے کان میں تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز دے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ مولوی صاحب ہم نے پہلے دن روکا تھا کہ بچیوں کا میلاد منع ہے، نہ کراؤ، تم نے ہمارے پہ کفر کے فتوے لگائے۔ اب کیا بچیوں کے پینا فلیکس بازاروں میں نہیں چھپ رہے؟ کیا بچیوں کے پینا فلیکس میرے عزیزوں موبائل پہ نہیں آ رہے؟ سارے ماشاءاللہ بایزید کی اولاد ہیں، پتہ نہیں کیمرے کی آنکھ سے کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، میں تمہارے پیروں کے جوتوں کو اپنی پگڑی کے پلوں سے صاف کروں، مجھے فتویٰ نہ دینا۔ یہ میلاد نہیں، یہ میلاد کے نام پر فساد ہے، فساد
فساد ہے، فساد ہے۔ او میرے عزیزو، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے آج بچوں کو تم نے میلاد میں اتنی کھلی چھوٹ دی، وہ کل ممبروں پر آ کر قبضہ نہ کر لے۔ خدا را خدا را خدا را، ان کو تم اولاد سنبھالو۔ میلاد کے لیے اللہ نے محمد کے غلاموں کو پیدا کر رکھا ہے۔ مول صاحب غلط ہے؟ اتنی بے حیائی۔ جس عورت کی بیٹی کی شادی پر 20 لاکھ روپے کا جہیز دیا جائے، وہ دلہن اتنی خوبصورت تیار نہیں ہوتی جتنی میلاد والی۔ ہم کو ہم بھی تو موبائل چلاتے ہیں، کتنی مرتبہ استغفار پڑھیں، کیا کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں تم فون اٹھاتے نہیں، فون ہاتھ میں رکھے، خدا کی قسم عذاب الہی زمین پر آتا نظر آتا ہے۔ او میرے بھائیو، ناراض نہ ہونا، میں اپنی ان بولوں کا قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں۔ جو پیسے ملیں گے میرے مقدر کے، خالی میں چھوڑ کے جاتا کوئی نہیں، لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں اپنا کرایہ اپنی تھکان لے کے جاؤں گا، لیکن میرے عزیزوں میں تمہارے سے دو نمبری بات نہیں کرنے آیا، کیونکہ اگر تم نے قبروں میں جانا ہے تو میں نے بھی قبروں میں جانا ہے۔ کیا پتہ تمہاری قبر تمہارے گھر کے پڑوس میں بنے، ہم تو دن رات رہتے ہیں، پتہ نہیں جسم بھی لوگوں کو شناختوں کے نہ ہو، کوئی گاڑی کوئی چکر مار کے چلی جائے، پتہ نہیں آندھیوں میں پڑے ہوں، پتہ نہیں کھائیوں کے اندر پڑے ہوں، لیکن اللہ سے دعا کی اللہ زندگی اسلام پر دینا، خاتمہ ایمان پر دینا، شہادت کی موت دینا، محمد کے شہر میں روزے کے سائے میں قبر دے دینا۔ ہم نے نہ مکان مانگا، نہ گھڑی مانگی، نہ دکان مانگی، اللہ سے خاتمہ ایمان پر مانگا۔ او میرے لاڈلو، او میرے پیارو، آپ بھی اللہ سے ایک دعا لازمی کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ساری زندگی اذانیں سنائی ہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھائی ہیں، ساری زندگی ختم نبوت اور صحابہ کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں۔ اللہ موت کے وقت بے ایمانی کی موت نہ مارنا، اللہ موت کے وقت کلمہ نہ چھین لینا، زندگی کے سارے سال مسجدوں میں بلایا، اللہ موت کے وقت بستر پہ نہ ڈال دینا، آخری وقت کی اذان بھی سنا دینا اور آخری وقت کی نماز بھی پڑھوا دینا۔ اللہ فرشتے سے کہنا اتنا انتظار نہ کر کہ مجھے سجدے سے اٹھا کے گھر لے جاوے، اگر موت آنی ہے تو سجدے میں دے دینا۔ قیامت کے دل پوچھے او عبد الحلال کیا کرتا آیا تھا؟ اللہ اکبر، میں کو اللہ سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا آیا تھا۔ رو رو کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی بدنی مالی جانی باتیں کس کے لیے؟ بولو تو سے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب نمازوں میں اللہ کو دینے آتے ہو، فجر کی نماز میں نمازی دینے آیا، ظہر عصر مغرب عشاء میں اللہ کو دینے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر سے پہلے ایک تہجد کی نماز ہے، یہ نماز اتنی لاڈلی ہے، 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو دینے آتا ہے اور تہجد کی نماز میں اللہ بندے کو دینے آتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کوشش کیا کرو ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا، پانی دو، 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا دیا کرو۔ ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کو دے دو، صرف زیادہ نہیں، 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 5 منٹ اٹھے، استنجے میں گئے خانے میں 2 منٹ، 1 منٹ میں وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور بس یوں ہاتھ کیے۔ میرے عزیزوں بتاؤں تمہیں اللہ سے مانگنے کا انداز، جب اللہ سے مانگنا ہو اپنی ٹھوڑی کو یوں کر کے سینے پہ لگاؤ، تمہارے بال یہاں ٹکرائے، تمہاری آنکھیں ندامت سے ٹپک رہی ہوں اور اس کے اندر شرمندگی کے آنسو ظاہر ہو رہے ہو، اور ہاتھوں کو یوں جھکا کر، سر کو جھکا کر، اپنی پگڑی، اپنی ایم پی اے، اپنا ایم این اے، میرے عزیزوں اپنا مال دولت ایک پاس سے رکھ کر یوں کھڑے ہو جایا کرو جیسے بیت اللہ میں اللہ کا محمد کھڑا تھا۔ فرمایا اللہ میں احرام کی چادریں، اللہ 2 بدر والا جوتا پہن کر اللہ تیرے گھر کے دروازے پہ آ گیا۔ اللہ ساری دنیا میرے دروازے پہ آتی ہے، سارے نبیوں کا سردار تیرے دروازے پہ فقیر بن کے کھڑا ہے۔ او لوگو کمبو کہلواؤ تمہاری مرضی، سید کہلواؤ تمہاری مرضی، قریشی کہلواؤ تمہاری مرضی، بل کمال پٹھان کہلواؤ تمہاری مرضی، لیکن ایک لقب اللہ نے دیا۔ اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بندے امیر بعد میں تم فقیر ہو، وزیر بعد میں تم فقیر ہو۔ میرے دربار میں امیری نہ لانا، میرے دربار میں پیسہ نہ لانا، میرے دربار میں جب بھی آنا تو فقیر بن کے آنا۔ دروازے پہ فقیر کھڑا ہوتا ہے، لوگوں اس کی صدا کو دیکھ کے نہیں، اس کی حالت کو دیکھ کے جولی بھری جاتی ہے۔ میرے دربار میں جب آؤ گے ایسی ادا لے کے آنا تمہیں مانگتے ہوئے اللہ اکبر مانگتے ہوئے رزق آ جائے، مجھے دیتے ہوئے ترس آ جائے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے مانگتے نہیں اور مانگنے والوں پہ فتوے ہے؟ اے معاذ، اللہ کی قسم، اے معاذ،
اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تیرے سے محبت ہے. یہ کون کہہ رہے؟ حضور فرما رہے اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اے معاذ کوئی نماز نہ چھوڑنا, ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا, اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا نبی جب پریشان ہوا کرتا تو کیا کرتا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہائے اس امت کا زیور دعا تھا, اس امت کا زیور عاجز تھا, اس امت کا زیور میرے عزیزو انکساری تھا. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, جو برتن نل کے نیچے آوے گا اسی برتن کو بھرا جائے گا. نل کے اوپر تم کروڑوں کا برتن رکھ دو خالی رہے گا. اکڑ خانیاں ختم کر دو, جو شاخ اکڑ جاتی ہے اس کو جلایا جاتا ہے, نرم شاخ پر اللہ پھل عطا فرماتا ہے. او لوگو سلمل کا تاکا اوفو عمل ظلمک کا فرمان دینے والے محمد الرسول اللہ. امت کے امتیوں, ہم اوان اور بٹال بعد میں اپنا کردار ایسا بناؤ جن گلیوں سے تم دکانوں پر, جن گلیوں سے تم بازاروں میں, جن گلیوں سے تم خرید و فروخت کرنے جاتے ہو, ان گلیوں کی دیواروں کو, ان درختوں کے پتوں کو, ان ہواؤں اور فضاؤں کو ایسا کردار بنا کے دکھا دو جب انہی گلی سے جنازہ اٹھے دنیا کے اوال پٹھان جا رہا یا در و دیوار رو رو کے کہ او ظالمو اوال پٹھان نہیں جا رہا, یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے. بولا نا جنازہ تیار, کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت, جنازہ تیار ہے. جنازہ پڑھنے والوں نے جنازہ پڑھا, ادھے بندے چلے گئے, ادھے قبرستان چلے گئے. یوں کر کے قبر کے کنارے جنازہ رکھا, یہ سفید رنگ کا کفن زمزم میں دھلا ہوا, کافور کی دھونیاں مشک کی دھونی دی ہوئی, مدینے کے عطر کے چھڑکاؤ ہوئے اور گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے آراستہ کر رکھا. چادر کلمے والی یا حی یا قیوم یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد لکھا. ایمان مجمل ایمان مفصل, 6 کلمے, چاروں کل, آیت کریمہ, حسبنا اللہ, عہدنا, پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا. جب قبرستان میں یوں قبر کے جنازے رکھا, قبرستوں نے کہا اے بے شرمو, اے بے غیرتو, او بے حیاؤ, تم زندوں کو دھوکہ دیتے تھے, تم ہمیں بھی دھوکہ دینے لگے, مرنے کے بعد تو اس پہ رحم کرو, نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ دو. میں نے کہا اللہ کی قسم عبدالحنان تو دھوکہ دے سکتا ہے. انہوں نے کہا واہ عبدالحنان تو بھی بڑا دھوکے باز نکلا, تو بھی کرے ذرا آرام آرام سے اتارو. میں نے کہا بتا کیا دھوکہ دیا؟ کہنے لگا اے بے شرمو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لے کے آئے جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے, اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ ڈھونگ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ممبروں پر بیٹھ کر کفر اسلام کے فتوے لگانے والوں, ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز حرام حلال کے فتوے لگانے والوں, جاؤ 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 اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کلمہ طیبہ سنو, جاؤ اپنی بیوی سے ایمان مجمل ایمان مفصل سنو, جاؤ جاؤ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مولانا فتوے نہ لگانا, یہ بے حیائی کی بات نہیں. میں نہیں سناؤں گا تو کون سنائے گا؟ یہ بہن سے بھائی بات نہیں کر سکتا, یہ بیٹا ماں سے بات نہیں کر سکتا, بلکہ ماں اور بیٹے کے رشتے کو اللہ نے اتنا پاک بنایا ہے. دو علماء اکرام فتویٰ, سمجھاؤ علماء اکرام فتویٰ مسئلہ. بیٹا جوان ہو, اسے حلال حرام کا حیا بے حیائی کا پتہ لگ جائے. ماں تو پہلے ہی بوڑھی ہو چکی, بیٹا آیا اور یوں کر کے ماں سے جھپی ڈالی, اور بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے حیا والے حصے سے ٹکرا گئے, اور ماں اور بیٹے کے دل میں اتنا سا ان حصوں کو ٹکرانے سے خیال آ گیا, دو علماء اکرام فتویٰ نکاح کہاں چلا جاتا ہے. چاچے کی بیٹی کے بیوٹی پارلر میں تیار کرا کے بتیجا لے کے آ رہا ہے, بچی عزت. اس کے بستر پر آنے سے پہلے مووی والی نے عزت کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے. بتاؤ جو کیمرے کی آنکھ سے بیٹی کی میرے عزیز و دلہن بنی مووی بنا رہا ہے, وہ بغداد سے عبد القادر جیلانی کا بیٹا آیا, پوتا آیا, وہ بھی تو اسی گلیوں کی پیداوار ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ اکبر. جب مووی کی آنکھ کے آگے یوں کر کے آپ ہی ہاتھ ہی نیچے کر لیں, آپ ہی ہاتھ آپ ہی یوں ہو جائے, آپ ہی یوں ہو جائے, رب اکبر کی قسم ہے, پھر وہ گندگی کا ڈبہ جا رہا ہے میرے عزیز و غیرت والی ڈولی کے اندر تیری غیرت والی عزت کا جنازہ جا رہا ہے. نکاح عبادت ہے, نکاح افضل عبادت ہے. میری تقریر میں لوگوں ہنسنا منع ہے, رونا جائز ہے. نکاح عبادت ہے.
افضل عبادت ہے اور عبادتوں کی اکٹھا کرنے کا مجموعہ ہے. نکاح عبادت ہے. بتاؤ نماز گھر میں پڑھتے ہیں مسجد میں پڑھتے ہیں. نکاح عبادت ہے. عبادت گھر میں نہیں مسجد میں ہوتی ہے. افضل ترین عبادت ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد میں کرو اور نکاح جمعے کے دن کرو اور افضل ترین عبادت ہے. جمعے کے دن افضل عبادت جمعہ ہے. تمام ایام کا سردار ہے. افضل عبادت جمعے کے دن نکاح ہو. پھر تمام عبادتوں کے مجموعے ہونے کا, تمام عبادتوں کے اکٹھا ہونے کا. نکاح ہوگا بے حیائی سے بچے گا. نکاح ہوگا دائیں بائیں پڑوس پر نگاہ ڈالنے سے بچے گا. نکاح ہوگا حرام سے بچے گا. نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا, وضو کے ماحول میں ہوگا, فرشتوں کے ماحول میں ہوگا, جمعے کے خطبے کے اندر نکاح ہوگا. نکاح ہوگا لوگ مبارک مبارک کہیں گے, لوگ سبحان اللہ کہیں گے, لوگ الحمدللہ کہیں گے, لوگ ماشاء اللہ کہیں گے. فرشتوں کے ساتھ جب آمین اوپر جائے گی, رب اکبر کی قسم ہے اس نگاہ کے جوڑے پہ رب کا فضل آئے گا, محمد عربی کی دعائیں آئیں گی. پھر میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمارے علاقے ہمارے ماحول کنجسٹڈ گلیاں, چھوٹے چھوٹے مکان ہیں, اس لیے 400-500 آدمیوں کو کہاں بٹھائیں. ولیمہ میرے لاڈلو تم بے شک شادی حالوں میں کرو, نکاح برات تم شادی حالوں میں بٹھاؤ, لیکن بیٹی کو شادی حال میں سے نہیں, گھر کے دروازے سے رخصت کرو. گھر کے دروازے سے رخصت کرو. گھر کے دروازے سے رخصت کرو. جب بیٹی گھر کے دروازے سے رخصت ہوگی, مرد عورتیں دعا دے یا نہ دے, یا در و دیوار دعائیں دیں گے. اس نے 19-20 سال اپنے گھر میں گزارے, اعتکاف بھی اس نے کیا ہوگا, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہوگی, اس نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہوگی, تسبیح لے کے یہ تاک راتوں میں جاگی بھی ہوگی. یہ لیلۃ القدر میں اس نے اللہ کو رو کے دکھایا ہوگا. یہ شب برات میں اس نے نفل پڑھے ہوں گے. رب اکبر کی قسم ہے او لوگوں, بدنگاہوں کی نگاہوں سے بچنا, گھروں کی دیواروں کی دعائیں لینا. جب بچی دروازے کی چوکٹ پار جا کر کے جاتی ہے تو 19 سال کی باتوں کا فیض بھی اس کے ساتھ ڈولی میں جاتا ہے. جب شادی ہاتھ سے رخصت ہوتی ہے, جب شادی حال سے رخصت ہوتی ہے تو 400 آدمیوں کی بدنگاہی کا نحوست میرے عزیزوں ساتھ جاتی ہے. بتاؤ اس گود میں اللہ کے ولی آئیں گے. بیٹی کو کوئی میری بچی تو 1 لاکھ کا شرارہ پہن, 6 لاکھ کا پہناؤں گا, لیکن اس شرارے میں تیرے بازو نظر نہیں آنے چاہیے, تیرا کھلا گلا نہیں نظر آنا چاہیے. تیرے باپ نے یہ چٹے بال بڑی مشکل سے بچائے ہیں. تیرا باپ مسجد کی انتظامیہ میں, پرے پنچایتوں میں بینک والے کہا کرتے تھے, حاجی صاحب کہہ دے تھے چک دی لوڑ کوئی نہیں. اے میری بچی خبردار, اپنے جسم پر کسی بے نگاہی کی نگاہ ڈلوا کر میری غیرت کا جنازہ نہ نکالنا. اپنے بچوں کی بابو منتیں کرو, اپنے بچوں کی منتیں کرو. ہو بیٹے ساری زندگی تبلیغ کی پرچی پر تیرے باپ کا نام رہا, مرکزوں میں تیرے باپ کا نام رہا, مسجدوں میں تیرے باپ کا نام رہا. جب علاقے میں جلسہ ہوتا تیرے باپ کی صدارت ہوتی تھی. اے بیٹے کوئی ایسا کام نہ کروائیو تیرے باپ کا نام عدالتوں میں پکارا جائے, تیرے باپ کا نام تھانوں میں پکارا جائے. جو ابا مسجدوں میں اچھا لگتا تھا, عمر حجت کرتا اچھا لگتا تھا, وہ تھانوں کے دروازے پہ بیٹھے اچھا لگے گا. اللہ اکبر میرے چاند میرے او لاڈلو, جب بچے کرتوت ماں باپ کے مرنے کے بعد کرتے ہیں, پتہ نہیں گھر کی غیرت بچتی ہے نہیں بچتی, باپ کی قبر ہلنے لگ جاتی ہے. کوشش کر لو میرے لاڈلو, مکان کی تقسیم پر, جائیداد کی تقسیم پر بٹوارا گھر میں کر لینا, اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دینا. 4 مرلوں کی خاطر, 1 قلعے کی خاطر اپنے باپ کا نام عدالتوں کے کٹہرے میں نہ بلوانا. اچھا لگے گا جب باپ کو کہے گے فلاں فلاں حاضر ہو, جب بہنوں کو کہے گے اچھی بول, جج صاحب نے سنا, وکیل کہے گا اچھا بول, اچھے بوچک کے بول. غیرت کہاں رہی؟ تیرے پاس مکان کے 4 مرلے رہے, غیرت تو میرے عزیز و عدالت کے کٹہرے بھی چھوڑ کے آ گیا ہے. یہ دین ہے. پچھلا جولائی محرم الحرام میرے عزیزو, محرم الحرام جولائی میں تھا اور میں ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا. اللہ اکبر, 10 محرم الحرام کو مجھے ساؤتھ افریقہ کے لوگ وہ میرے عزیزو سمندر پہ لے گئے. اتنی فاشی اور یعنی تھی. میں نے کہا یار تم تو آج کہہ رہے ہو آپ کے حضرت آپ کے جونسبرگ کے اندر 3 بیان ہیں اور آپ مجھے کہاں لا کے بٹھا رہے ہو؟ کہا مولا یہی تو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, میں ٹوپی پہن کے سفید جوڑے میں ویل چیئر پہ تھا اور میرے سامنے اللہ کا شکر ہے اپنے ایمان میں رتی برابر کمی نہیں آئی, بے حیائی نے کبھی جھانک کے نہیں دیکھا. اللہ کا احسان ہے.
عورتوں میں بیٹیوں میں لوگ بٹھا دیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اپنی اتنی بیٹی کی غیرت نظر نہیں آتی جتنی پرائے کی بیٹی پہ غیرت کا دھیان جاتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ ننگی عورتیں کچھے پہن رکھے، تم نے یہاں سنتے میرے سے کربلا کا واقعہ اور یہاں بٹھا دیا۔ کہا مولا ایک منٹ ٹھہرو۔ ایک بندہ گیا اور ان میں ایک جا کر ان کی زبان کے اندر میری طرف متوجہ کرا کے آیا کہ یہ پاکستان سے بہت بڑا مسلمانوں کا اللہ کا ولی آیا۔ مولا اللہ کی قسم 1 منٹ کی دیر تھی، عورتوں نے یوں کر کے چھتریوں کے بٹن دبائے اور خود چھتریوں کے اندر ننگی عورتیں چھپ گئی۔ ایک عورت نے تو مٹی کے اندر اپنا سر دے لیا، کوئی عورت یوں کر کے اپنے اوپر تولیہ ڈال رہی تھی اور کہتی تھی ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر دے۔ میں نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کی شریعت غیر محرم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور لوگوں میں نبی کا کردار دکھانے آیا، نبی کا کردار میں اجاڑنے نہیں آیا۔ آفتاب قاسمی ایک عورت رات کو جہاں میں نے تقریر کی وہاں کے گھر کی ملازمہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میں نے کہا میں تجھے کلمہ پڑھاؤں اجازت ہے کہ پڑھائے؟ مفتی صاحب فرمانے لگے کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے کلمہ پڑھایا۔ میں نے کہا آر یو ہیپی، خوش ہے کہ نو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگے میرے گھر کے 4 افراد 3 افراد اور ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اب مجھے مسلمان کر دیا، شوہر میرے پہ حرام ہے، بچے غیر مسلم ہیں، کیسے بساؤں گی؟ میں نے کہا کلمہ پڑھائے گی کہاں؟ میں نے کہا بلا کے لا، کیسے پڑھے گے؟ کہنے لگی دعا کر وہ کلمہ پڑھ لیں۔ 3 افراد آئے، شوہر آیا، بیٹی بیٹا آئے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ رو کے کہنے لگے ہاں۔ میں نے کلمہ پڑھایا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ عورت کا نام میں نے کہا تیرا نام آج کے بعد سمیہ، بیٹی کو کہا میں نے کہا تیرا نام فاطمہ، بر سے کہا میں نے کہا تیرا نام ابو بکر، اور بیٹے سے کہا میں نے کہا تیرا نام بلال ہے۔ بلّہ اگلے دن وہ عورتیں بیٹی اور ماں ایسے نقاب میں آئی میرے سے پہچانی نہ گئی، وہ لڑکا اور اس کا باپ ایسے لباس میں اسلامی لباس میں آیا، ایسا لگ رہا تھا ساؤتھ افریقہ نہیں یہ مدینے کی گلیاں ہیں۔ وہ پتہ ہے مجھے انگلش میں کہنے لگے مولانا بتاؤ اسلام کیسا ہوتا ہے؟ میں نے رو کے کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم کل تک تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا اسلام کیسا ہے، آج تمہارے پردوں پہ نظر پڑی، اب میں پاکستان میں جا کے کہوں گا اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا اسلامی ریاست کو دیکھتی ہے، پریشان ہوتی ہے، مسلمانوں پاکستان کی طرف توجہ کرتی ہے، فلسطین کی نظریں پاکستان پر، کشمیر کی نظریں پاکستان پر، بنگلہ برما کی نظریں پاکستان پر۔ وہ تمہیں کچھ سمجھتے ہیں؟ یہاں سے میرے عزیزوں غیرت کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے حیا کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے مدینے والا کردار ملتا ہے، یہاں صدیق عمر اور عثمان علی معاویہ کے نام پر جان کٹانے والے نظر آتے ہیں۔ ہائے نہیں میری بدنصیبی، ہم نے ان کے نام پر تو جان گردرے کٹا دی، لیکن ان کے کرداروں کو ہم نے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا ہے کوئی ہمارا نصیب؟ آج میرا عزیزو اگر معاویہ کے غلام ہو، اگر ابو بکر عثمان علی کے غلام ہو، تو خدا کے واسطے تم نام سے پیار کرتے ہو، ان کے کردار سے بھی پیار کرو گے۔ کوئی انشاءاللہ آج صورت میں سیرت میں اب میرا عزیزو نافرمان مصطفیٰ نہیں بلکہ غلامان مصطفیٰ بنیں گے۔ کون کون بنے گا بھائی؟ سب سے پہلے اپنے سر کے بالوں کی طرف آؤ۔ یہ دیکھو نا میری سجے مانگ نہ کھبے بھڑنگے سے بال ہیں، مجھے نہیں عادت مانگ نکالنے کی، بس کنگا یوں کیا یوں کیا یوں کیا۔ دائیں بائیں طرف مانگ نکالو گے، یہود و نصارہ کی علامت ہے۔ سجی کھبی طرف مانگ نکالنا یہودوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ بیچ میں مانگ نکالو گے، یہ سارے نبیوں کے سردار۔ اوپر کی طرف بال کرو گے، یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں 500 روپے دے کر 1000 روپے دے کر تم نے بالوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ اللہ اکبر، نائی سے سلون والے سے ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کا ٹائم 2:30 سے 3 بجے۔ کیا کر کے آ رہے ہو؟ حلال کمائی کو حرام راستے پہ خرچ کر کے آ رہے ہو۔ توبہ کر کے اٹھو ورنہ میں بیان کرتا رہوں گا، آپ کوئی نہ سنے، سارے چلے جاؤ، میں اللہ کو آگے رو رو کے اپنے لیے بنواتا رہوں گا، آپ کے لیے اللہ کو بناتا رہوں گا۔ رو، خدا کی قسم خدا کو رو کے دکھاؤ۔ آج کم از کم سارا مجمع او حضور کی غلامی میں، اور چلو میرے عزیزو باقی کام بعد میں چھوڑنا، کم از کم بالوں کا طریقہ تو چھوڑ دے۔ ایک دفعہ میرے سارے لاڈ لو، یوں کر کے اپنے سر پہ ہاتھ پھیر دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹوپی اتار کے یوں کر کے اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرو، اپنے بالوں کے رخوں کو اوپر کی طرف کرو۔ آپ کو پتہ ہے اگر سچے دل سے حضور کی سنت کو سمجھ کر آپ نے اپنے بالوں کو اوپر کیا، آپ کو پتہ ہی لگا ہر ایک امتی کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا گیا۔ آج کے بعد کنگھی کرنی ہے تو بال اوپر کی طرف لے کے جانے ہیں اور شیشے کے آگے کھڑے ہونا۔ میرے عزیزو علماء اکرام سے لکھواؤ، اور تمہیں چاول نہیں، یہ چھواروں کے تھیلے نہ لے کے جاؤ بلکہ علماء سے لکھوا کے جاؤ۔ مولانا آئینہ دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ جب بھی شیشے کے آگے کھڑے ہو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا، اللہ میرے اخلاق اور کردار بھی ایسا سونا بنا دے۔ یہ دعا سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ بتا کے گئے ہیں۔ میرے عزیزو یہ بال اوپر کے بال اوپر کی طرف، حضور نے فرمایا سر کے بال اوپر کی طرف لے کے جاؤ اور داڑھی کے بال نیچے کی طرف لے کے آؤ، تینوں طرف سے، ادھر سے ایک مٹھی،
ادھر سے ایک مٹھی ادھر سے ایک مٹھی، واجب ہے واجب ہے واجب ہے، کم کرنے پر فتوا ہے، زیادہ رکھنے پہ فتوا ہے، حرام ہے منڈانا، چھلوانا، کتروانا، مشین لگوانا، اسرا لگوانا۔ اس سال حج کے سفر پہ تھے، وہاں بھی میں نے عرفات کے میدان میں تقریباً پونا گھنٹہ بیان کیا، مزدلفہ میں، منا میں میں نے بیان کیا، مدینے میں، مکے میں، مکتبوں میں عزیز یہاں میں تقریباً 35 سے 40 بیان ہوئے۔ ہر بیان میں نے کہا اللہ کی قسم او داڑھی مونڈو تو اللہ کی تم رحمت میں ہو، لیکن اللہ کی رحمت میں ہو لیکن اللہ کے غضب میں بھی ہو۔ کہنے لگا حضرت وہ کیسے؟ عرفات کے میدان میں 55-56 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی تھی، پیر جل رہے تھے میرے عزیزوں، اور اے سی کی ہوا بھی ایسی نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہاں تو میرے عزیزوں میدان محشر کا میدان تھا، اب نفسا نفسی کا میدان تھا، کیا پانی، کیا خرگوش، کیا روٹی، کیا میاں، کیا بیوی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس حال میں تھا۔ اب وہاں میرے بیان میں تقریباً 4 بجے سے پونے 5 بجے تک بیان ہوا، پھر ہم جبل رحمت پہ چلے گئے۔ میں نے کہا او بھائیو، احرام کی حالت میں بھی گناہگار ہو، احرام کی حالت کے اندر وقوف عرفات کا ثواب مل رہا ہے، داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا ہے، طواف کر رہے ہو داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا ہے، اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہو اعتکاف کا ثواب ہے، داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا ہے۔